بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد طلبه من رفیق له ماء منعه حتى اذا صلى بعد المنع ثم اعطاه ينتقض به التيمم الآن فلا يعيد ما قد صلى۔ اور اس کے طلب کرنے کے بعد اپنے اس دوست سے، اپنے اس ساتھی سے جس کے پاس پانی ہو اور اس نے منع کر دیا ہو، یعنی تیمم کرنا جائز ہے پانی کو اپنے اس ساتھی سے طلب کرنے کے بعد جس کے پاس پانی تھا اور طلب کرنے کے بعد اس نے منع کر دیا ہو، تو منع کرنے کے بعد تیمم کرنا جائز ہے۔ رفیق کا لفظ یہاں پر عام ہے، اس سے مراد کوئی دوست نہیں ہے بلکہ کوئی بھی جو اس وقت اس کے پاس موجود ہو اور اس کے پاس پانی ہو اس سے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے اور اس نے دیکھا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس پانی ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس سے پانی مانگے، اور اس سے پانی مانگا اس نے اور اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، پانی ہے اس کے پاس لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا، تو اس انکار کے بعد اس کا تیمم کرنا جائز ہے اور تیمم کر کے نماز وغیرہ ادا کرنا جائز ہے۔ یہاں تک کہ جب اس نے نماز ادا کر لی منع کرنے کے بعد، پھر اس نے پانی دے دیا تو اب اس وقت اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، تو وہ اس کا اعادہ نہ کرے جو وہ پڑھ چکا ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی سے پانی مانگا اس نے نہیں دیا اور اس وجہ سے اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، تو نماز ادا کرنے کے بعد پھر جس سے اس نے پانی مانگا تھا اس نے دے دیا، تو اس کی وجہ سے تیمم تو اس کا ٹوٹ جائے گا، لیکن جو نماز یہ پڑھ چکا ہے اس نمازوں کو دہرانا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے پانی دیا تو پانی دینے کی وجہ سے جو اس کا تیمم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تیمم تب تک ہوتا ہے جب تک پانی پر قدرت نہ آ جائے، اور جب اس نے پانی دے دیا تو پانی پر قدرت پا لی گئی، جب قدرت پا لی گئی تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اور چونکہ جس وقت اس نے نماز ادا کی تھی اس وقت وہ پانی پر قادر نہیں تھا، کیونکہ اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے پاس بھی پانی نہیں تھا، لہٰذا یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ اس کے پاس پانی ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت اس نے نماز ادا کی اس وقت وہ پانی پر قادر نہیں تھا، پانی پر قادر تب ہوتا جب وہ اسے پانی دے دیتا، وہ تو دوسرے کا پانی ہے تو وہ یہ اس پر قادر نہیں ہے اس پانی پر، لہٰذا جب اس نے نماز ادا کی تھی اس وقت اس کے لیے تیمم کرنا جائز تھا، اس لیے اس نے تیمم کر کے جو نماز ادا کی وہ نماز بالکل درست ہے۔ اب جب اس نے پانی دے دیا ہے تو اب جا کر کے تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قدرت پانی پر اب پائی گئی ہے، اور جس وقت پانی پر قدرت پائی جائے اس وقت تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس نے دیا تو قدرت پالی گئی، اور جب قدرت پالی گئی تو تیمم ٹوٹ گیا۔ تو اب اس کے بعد جب اس نے پانی دے دیا ہے اس کے بعد اگر وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے تو وہ نماز درست نہیں ہوگی، لیکن جو پہلے اس نے پڑھ لی ہے وہ سب درست ہے، ان کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ان نمازوں کا اعادہ نہیں کرے گا جن نمازوں کو وہ پہلے پڑھ چکا ہے، کیونکہ وہ نمازیں بالکل درست ہیں اور تیمم کرنا اس وقت اس کا صحیح تھا۔ اب اگر وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اس پانی سے جو پانی اس نے دیا ہے۔ وقبل طلبه جاز خلافا لهما هكذا ذکر فی الہدایہ، اور اس کے طلب کرنے سے پہلے بھی جائز ہے، صاحبین علیہم الرحمہ کے خلاف ایسا ہی ہدایہ میں مذکور ہے۔ یعنی ہدایہ میں جو مذکور ہے اور صاحب وقایہ نے جو فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک اگر کوئی شخص کہیں پر ہے اور اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی وہاں پر موجود ہے اور اس دوسرے شخص کے پاس پانی ہے اور یہ شخص اس سے پانی طلب نہیں کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور صاحبین علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس کے طلب کرنے سے پہلے تیمم کر لینا جائز نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور جیسا ہدایہ میں مذکور ہے کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک پانی کو طلب کرنے سے پہلے، اپنے ساتھی سے پانی کو طلب کرنے سے پہلے بھی تیمم کرنا جائز ہے، اور صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ اس کی تشریح آگے کرتے ہیں۔ وذکر فی المبسوط انہ اذا لم یطلب منہ وصلی لم یجز لأن الماء مبذول عادۃ، اور مبسوط کے اندر مذکور ہے کہ جب کسی نے اس سے طلب نہیں کیا، جب وہ شخص جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اس نے اپنے ساتھی سے جس کے پاس پانی تھا اس نے اس سے پانی طلب نہیں کیا اور نماز ادا کر لی، تو یہ
جائز نہیں ہے یا یہ نماز ادا کرنا اس کا کافی نہیں ہے۔ لأن الماء مبذول عادتاً، کیونکہ پانی عادتاً دیا جاتا ہے۔ یعنی مبسوط کے اندر جو مذکور ہے اس مسئلے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص نے ایسے شخص نے جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، اس نے اپنے کسی ساتھی سے جس کے پاس پانی موجود تھا اس سے پانی طلب کیا، اس پانی طلب نہیں کیا، دوسرے کے پاس پانی موجود تھا اور اس کے پاس نہیں تھا، اس نے بغیر طلب کیے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، تو اس کا یہ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اس طرح سے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ پانی جو ہے یہ عادتاً مبذول ہے، یعنی عادتاً لیا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو وہ مانگنے میں حرج نہیں سمجھتا ہے، اور جس کے پاس پانی موجود ہے وہ دینے میں حرج نہیں سمجھتا ہے، اگرچہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ باقی اس کے علاوہ دوسری چیزیں جیسی ہیں ان کو دینے میں لوگ حرج اور تکلف محسوس کرتے ہیں، لیکن پانی یہ ایسی چیز ہے جس کو دینے میں لوگ تکلف محسوس نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، اگر کوئی مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے یہ اتنی مشکل سے حاصل نہیں ہوتا ہے جس طرح دوسری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو پانی یہ ایسی چیز ہے جس کو لوگ عادتاً دیتے اور لیتے ہیں بغیر کسی حرج کے، اور اگر مانگنے یا لینے والا جان پہچان کا نہ ہو تب بھی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اسی وجہ سے جب ایسا ہے تو جو اس کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ اس کا دوست ہو یا پھر انجان شخص کوئی اجنبی ہو، تو بھی وہ اس سے پانی مانگے، یہ اس پر لازم ہے۔ اگر اس نے پانی نہیں مانگا اور بغیر پانی مانگے نماز ادا کر لی تیمم کر کے، تو اس کا یہ تیمم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ نماز بھی اس کی درست نہیں ہوئی۔ وفی موضع آخر من المبسوط انه ان كان مع رفيقه ماء فعليه ان يسأله الا على قول حسن بن زياد فانه يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج ولم يشرع التيمم الا لدفع الحرج۔ اور مبسوط کے اندر دوسری جگہ میں ہے کہ جب اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے سوال کرے، مگر حسن بن زیاد کے قول پر، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سوال جو ہے یہ ذلت و رسوائی ہے اور اس کے اندر کچھ حرج بھی ہے، اور تیمم جو ہے یہ حرج کو دور کرنے کے لیے ہی مشروع ہوا ہے، حرج کے لیے مشروع نہیں ہوا ہے۔ یعنی مبسوط میں ہی دوسری جگہ پر اس مسئلے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی نہیں ہے اور اس کے ساتھی کے پاس، یعنی وہاں پر کسی اور شخص کے پاس پانی موجود ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس سے پانی طلب کرے۔ یہ تمام ائمہ کا متفق مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں پہ مطلقاً انہوں نے کہا ہے، صرف یہ کہا کہ الا علی قول حسن بن زیاد، صرف حسن بن زیاد کی قول کے خلاف ہے یہ، یعنی حسن بن زیاد صرف اس مسئلے کے خلاف ہیں، باقی صاحبین وغیرہ یہ سب کے سب متفق ہیں اس بات پر، امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان بھی، کہ اس پر یہ طلب کرنا پانی کو یہ لازم ہے۔ تو حسن بن زیاد کے قول پر ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سوال کرنے میں کچھ حرج اور ذلت و رسوائی ہے، یعنی جیسے دوسری چیزیں مانگتے وقت لوگ تکلف محسوس کرتے ہیں، اور ذلت و رسوائی ہے کہ اگر کوئی عزت دار شخص ہے تو وہ کسی دوسرے سے کچھ طلب کرے، یہ اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے اور اس میں وہ ذلت وغیرہ محسوس کرتا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں حرج ہے، سوال کرنے میں حرج ہے۔ اور تیمم یہ حرج کو دور کرنے کے لیے ہی مشروع ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم پر حرج نہیں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ تمہیں اس سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور سوال کرنے میں حرج ہے، لہٰذا یہاں پر سوال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا اور یہ سوال کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم یہ حرج کو دور کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، نہ کہ حرج کو لازم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جس طرح وضو سے اس ایسی صورت میں جہاں پر پانی نہیں ہے، ایسی صورت میں وضو کرنے میں حرج ہے، پانی کو بہت زیادہ تلاش کرنا اور اس کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا، اس وجہ سے تیمم کو جائز قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی سوال کرنے میں حرج ہے، اس وجہ سے بغیر سوال کیے ہوئے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ یہ حسن بن زیاد علیہ رحمہ کا قول ہے۔ تو یہ جو مبسوط کے اندر ذکر کیا گیا، مبسوط کے حوالے سے دو عبارت اس کے جو ذکر کی گئی ہیں،
اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہدایہ میں مذکور ہے اور جو صاحب وقایہ نے بھی ذکر کیا وہ درست نہیں ہے یا اس کے مطابق نہیں ہے جو مبسوط کے اندر ہے، کیونکہ مبسوط کے اندر اس مسئلے کو صرف حسن بن زیاد علیہ رحمہ کے مابین اور تمام ائمہ کے مابین، حسن بن زیاد اور باقی تمام ائمہ کے مابین اس کو اختلافی قرار دیا گیا ہے، اور امام اعظم اور صاحبین علیہ رحمہ کے نزدیک نہیں، یعنی ان کے مابین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ سب متفق ہے اس بات پر کہ پانی کو طلب کرے گا وہ شخص جس کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اور حسن بن زیاد علیہ رحمہ صرف اس کے مخالف ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وہ سوال نہیں کرے گا کیونکہ سوال کرنے میں ذلت ہے۔ وَلَكِنَّا نَقُولُ مَاءُ الطَّهَارَةِ مَبْذُولٌ عَادَةً وَلَيْسَ فِي سُؤَالِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مَذِلَّةٌ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ طہارت کا پانی، وضو کرنے کا پانی یہ عادتاً دیا جاتا ہے، اور اس کے سوال کرنے میں، اس چیز کے سوال کرنے میں جس کی ضرورت ہو اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب ہے جو حسن بن زیاد علیہ رحمہ کے قول سے ذکر کیا گیا ان کے حوالے سے کہ سوال کرنے میں ذلت ہے، اس کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ طہارت کا جو پانی ہے یہ عادتاً لیا اور دیا جاتا ہے، کوئی مانگے تو عادتاً دے دیتے ہیں، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ عادتاً مانگ لیتے ہیں، اس میں کوئی ذلت وغیرہ لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے یہ کہا کہ سوال کرنا یہ ذلت و رسوائی والی چیز ہے کہ لوگ اس میں ذلت محسوس کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوال، ایسی چیز کو سوال کرنے میں جس کی ضرورت ہو اس میں کوئی بھی ذلت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ السؤال ذل وفیہ بعض الحرج، کہ سوال کرنے میں ذلت و رسوائی ہے، تو ایسا نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت ہو اس کا سوال کرنے میں کوئی بھی ذلت لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اگر ایسا ہو بھی کہ ضرورت والی چیز کو لوگ مانگنے میں ذلت محسوس کریں تو بھی پانی جو ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پانی جو ہے یہ عادتاً لیا دیا جاتا ہے، اس میں لوگ مانگنے یا لینے دینے میں کوئی تکلف اور ذلت محسوس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مانگنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی ذلت والی چیز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں کے طور پہ ذکر کرتے ہیں فقد سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعض حوائجہ من غیرہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنی بعض ضرورتوں کو دوسروں سے طلب کیا ہے، بعض ضرورتوں کا سوال دوسروں سے کیا ہے، تو پھر ان سے زیادہ شرف والا کون ہے جس کو اس میں ذلت محسوس ہوگی اپنی ضرورت کی چیزوں کو طلب کرنے میں۔ تو یہ کہنا کہ سوال کرنے میں ذلت ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ جس چیز کی بھی کسی کو ضرورت ہو اور اس کے سوال کرنے میں کوئی حرج اور دشواری یا ذلت والی چیز نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو بھی تو پانی یہ ایسی چیز ہے جس کو سوال کرنے میں لوگ ہچکچاتے نہیں ہیں، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مانگ لیتا ہے اور جس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے بلا کسی تکلف کے۔ تو جو حسن بن زیاد علیہ رحمہ کی دلیل تھی وہ اس سے ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، کہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور پانی کا سوال کرنے میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ وفی زیادات ان المتیمم المسافر اذا رأى مع رجل ماء كثيرا وهو في الصلاة وغلب على ظنه انه لا يعطيه او شك مضى على صلاته لانه صح شروعه فلا يقطع بالشك یا فلا يقطع بالشك۔ اور زیادات کے اندر یہ ہے کہ تیمم کرنے والے مسافر نے جب پانی کو کسی شخص کے پاس زیادہ پانی دیکھا اور وہ نماز کے اندر ہے اور اس کا غالب گمان یہ ہوا کہ وہ نہیں دے گا یا پھر اسے شک ہوا، تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، کیونکہ اس نے نماز کو صحیح شروع کیا تھا، تو شک کی وجہ سے وہ اس کو نہیں توڑے گا۔ شک اور ظن میں فرق یہ ہے کہ ظن جو ہے اس کے اندر ایک جانب راجح ہوتا ہے اور دوسرا مرجوح ہوتا ہے، یعنی جس کا غالب گمان ہے وہ جانب راجح ہوتا ہے اور جو اس کا خلاف ہے وہ مرجوح ہوتا ہے۔ اور شک کے اندر ایسا نہیں ہوتا ہے، شک کے اندر دونوں جانب برابر ہوتے ہیں، یعنی اس کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، پھر دوسری ہی لمحے میں اسے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو دونوں جانب اس میں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور ظن کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، زیادہ گمان یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔
لیکن کہیں کہیں شک بھی ہوتا ہے دوسری جانب کا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گمان کے اندر ایک جانب راجح ہوتا ہے اور دوسرا مرجوح ہوتا ہے، اور شک کے اندر دونوں جانب برابر ہوتے ہیں۔ تو زیادات کے اندر یہ فرمایا کہ جو تیمم کرنے والا ہے، کسی نے تیمم کر لیا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کر لیا، اور تیمم کر کے اس نے نماز کو شروع کر دی۔ نماز کے درمیان میں اس نے کسی کے پاس پانی دیکھا، اور وہ اس کے پاس جو پانی تھا وہ زیادہ تھا، یعنی اتنا پانی تھا جس میں آرام سے یہ دونوں وضو کر سکتے ہیں، یا پورے سفر میں اس کو آرام سے وہ استعمال کر سکتا ہے وضو وغیرہ کے لیے۔ تو اتنا پانی اس کے پاس اس نے دیکھا، ماء کثیر دیکھا، اور یہ نماز شروع کر چکا تھا۔ اور جب اس نے پانی دیکھا تو ایسے شخص کے پاس یہ پانی تھا جس کے بارے میں اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اس سے پانی طلب کرتا ہوں تو یہ پانی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، غالب گمان اس کا یہ ہوا کہ یہ پانی نہیں دے گا، یا پھر اسے شک ہوا کہ پانی مانگوں گا تو دے گا یا نہیں دے گا، کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ نماز کو توڑے، بلکہ وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے جاری رکھے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس نے نماز کو شروع کیا تھا تو اس وقت وہ پانی پر قادر نہیں تھا، اور پانی پر قدرت جو ثابت ہوتی ہے وہ یا تو غالب گمان کی وجہ سے ہوتی ہے یا پھر یقین کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ پانی پر قادر ہو چکا ہے، پانی اسے مل جائے گا، تو ایسی صورت میں وہاں پر وہ پانی پر قادر ہو جاتا ہے، یا پھر اس کو غالب گمان اس بات کا ہو جائے کہ پانی مل جائے گا تو بھی وہاں پہ قدرت ثابت ہو جاتی ہے پانی کے اوپر، لیکن بعض صورت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسا ہو جائے گا، یعنی نماز کے اندر اگر ہے اور اسے لگا کہ غالب گمان اس کا یہ ہوا کہ یہ پانی دے دے گا، تو وہاں پہ پانی پر قدرت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو جب اس نے یہ سوچا کہ یہ پانی نہیں دے گا، غالب گمان اس کا یہ ہوا کہ پانی نہیں دے گا، یا پھر اسے شک ہوا کہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، تو شک کی وجہ سے اور غالب گمان جو ہے وہ اس پانی نہ دینے کا غالب گمان جو ہے اس کی وجہ سے پانی پر قدرت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ پانی پر قدرت ثابت ہوگی تب جب اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ یہ پانی دے دے گا، یا پھر اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ پانی دے دے گا، تب اس وقت قدرت ثابت ہو جائے گی پانی پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پانی پر چونکہ قدرت ثابت نہیں ہوئی، اس وجہ سے جو اس نے نماز شروع کیا تھا تو اس وقت بھی اس کی پانی پر وہ قادر نہیں تھا، اور اب بھی وہ پانی پر قادر نہیں ہے، بلکہ اب شک ہے، اور شک کی وجہ سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا شک کی وجہ سے یہاں پر وہ اپنی نماز کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جو اس نے نماز کو شروع کیا تھا اس وقت اس کا نماز شروع کرنا درست تھا، اور نماز کو صرف شک کی وجہ سے توڑ دینا یہ صحیح چیز نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسا کرنا۔ بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ ولم يطلب منه وتيمم حيث لا يحل له الشروع بالشك فإن القدرة والعجز مشكوك فيهما وإن غلب على ظنه أنه يعطيه قطع الصلاة وطلب الماء، برخلاف اس صورت کے جب کہ وہ نماز کے باہر تھا اور اس نے اس سے پانی طلب نہیں کیا اور تیمم کر لیا۔ یہاں اس وجہ سے کیونکہ اس کا شک کی وجہ سے شروع کرنا یہ جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، کیونکہ قدرت اور عاجزی یہاں پر ان دونوں کے اندر مشکوک ہے، قدرت اور عجز ان دونوں میں شک ہے، یعنی یہ حکم جو بیان کیا وہ نماز کے اندر کا تھا، جب نماز کے اندر ہو تو ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر نماز کے باہر ہے تو پھر ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ نماز کے باہر اگر ہے تو اس پر طلب کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے اس سے طلب نہیں کیا اور تیمم کر لیا، تیمم کرنے کے بعد اس نے نماز کو شروع کر دیا، تو وہاں پر اس کا نماز کو شروع کرنا یہ جائز نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر اسے اس بات میں شک تھا کہ وہ پانی پر قادر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ یقین کے ساتھ وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پانی نہیں دے گا اگر میں اس سے مانگتا ہوں تو، ٹھیک ہے، اگرچہ غالب گمان اس کا یہ تھا کہ پانی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی غالب گمان اور یقین میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یقین اسے نہیں تھا اس بات کا کہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ پانی نہیں دے گا۔ جب اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ پانی نہیں دے گا تو اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ پانی پر قادر ہونا نہ ہونا یہ اس بات پر موقوف ہے کہ وہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، اس بات پر۔ تو اگر پانی دینے کا یقین ہو جائے تو وہ پانی پر قادر ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو پانی پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن پانی پر قادر نہ ہونا نماز کے باہر یہ اس وقت ثابت ہوگا جب وہ اس بات کا یقین کر لے کہ یہ پانی نہیں دے گا. اس سے پہلے اسے شک ہی ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے یہ بات ثابت نہیں ہوگی کہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے, اور اس وقت تک جب تک کہ اسے پانی نہ دینے کا یقین نہ ہو جائے تب تک قدرت اور عاجزی یہ دونوں مشکوک ہیں, ان دونوں میں شک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جب وہ نماز کے باہر تھا تو اس وقت اس کے لیے طلب کرنا پانی کو یہ لازم ہے, اور وہاں پہ اس کو تیمم کر کے نماز کو شروع کر دینا جائز نہیں ہے, اگرچہ غالب گمان اس کا یہ ہے کہ یہ پانی نہیں دے گا. نماز کے باہر ہونے کا اور نماز کے اندر ہونے کا ان دونوں کا حکم مختلف اس وجہ سے ہے کیونکہ نماز جو ہے یہ ایک معظم چیز ہے, اہم العبادات ہے, اس کو صرف اس شک کی وجہ سے نہیں توڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور غالب گمان ہونے کی وجہ سے, کیونکہ غالب گمان تو اس کا یہی ہے کہ پانی نہیں دے گا, لہذا تھوڑی سی اس بات جو جانب مرجوح ہے اس کے بارے میں اسے تھوڑا سا گمان ہے کہ یہ دے گا, تو اس وجہ سے نہ شک کی وجہ سے توڑ سکتا ہے اور نہ ہی غالب گمان جو اس بات کا ہوا کہ وہ پانی نہیں دے گا اس کی وجہ سے بھی نہیں. لیکن جب نماز کے باہر ہے تو چونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال وغیرہ کرنے میں, اور یہاں پر نماز وغیرہ توڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ نماز کے اندر ہے ہی نہیں, لہٰذا وہاں پر وہ پانی کو طلب کرنا اس کے لیے لازم ہے, اور ایسے ہی نماز کو شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. وَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ ظَنِّهِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَطَلَبَ الْمَاءَ, اور اگر غالب گمان اس کا یہ ہو جائے کہ وہ پانی دے دے گا تو نماز کو توڑ دے اور پانی کو طلب کرے. نماز کے اندر کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر غالب گمان اس کا یہ ہو جائے کہ پانی دے دے گا تو وہ نماز کو توڑ دے اور پانی کو طلب کر لے. تو اگر نماز کے اندر ہے اور اسے غالب گمان یہ ہوا کہ اگر میں پانی طلب کرتا ہوں تو یہ دے دے گا, تو وہ نماز کو اپنے توڑ دے اور پانی کو اس سے طلب کرے. پھر اگر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ جو اس کا تیمم پہلے سے تھا وہ تیمم ابھی باقی رہے گا, وہ نماز ادا کر لے, اور اگر دے دیتا ہے تو تیمم ٹوٹ جائے گا, اب وضو کر کے پھر سے نماز کو شروع کرے. اس کا حکم ابھی آگے بیان کریں گے. ثم قال فی الزیادات, تو اس کو بھی ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے یہاں پر کیا کہا کہ بخلاف ما اذا کان خارج الصلاۃ ولم یطلب منہ وتیمم حیث لا یحل له الشروع بالشک, یہاں شک کی وجہ سے اس کا نماز کو شروع کرنا جائز نہیں تھا. یہ بھی اس کے خلاف ہے جو صاحب وقایہ اور صاحب ہدایہ نے ذکر کیا, کیونکہ یہاں پر بھی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ پانی کو طلب کرنا اس پر لازم ہے. اگر بغیر طلب کیے اس نے شروع کر دی نماز تو اس کا نماز کو شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے انہوں نے یہاں پر. تو زیادات اور مبسوط دونوں کے اندر جو مسئلہ اس تعلق سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے مابین اختلافی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. اس میں صرف حسن بن زیاد علیہ رحمہ نے اختلاف کیا ہے. ثم قال في الزيادات فإذا فرغ من صلاته فسأله فأعطاه أو أعطى بثمن المثل وهو قادر عليه استأنف الصلاة. پھر زیادات کے اندر فرمایا کہ جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا پھر اس نے سوال کیا تو اس نے اسے پانی دے دیا یا پھر ثمن مثل کے ذریعے سے دے دیا, ثمن مثل میں دے دیا, اور وہ اس پر قادر ہے تو وہ اپنی نماز کو شروع سے پڑھے. یعنی نماز کے اندر اسے غالب گمان یہ ہوا کہ نہیں دے گا یا پھر اسے شک ہو گیا کہ دے گا یا نہیں دے گا, تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اسے شک تھا یا غالب گمان اس بات کا تھا کہ وہ نہیں دے گا, لہذا اس کی وجہ سے اس نے اپنی نماز کو نہیں توڑا اور ایسے ہی اس نے نماز کو مکمل کر لی. نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس نے اس سے پانی مانگا, جس کے پاس پانی تھا, اور جس کے پاس پانی تھا اس نے پانی دے دیا, فری میں دے دیا یا پھر ثمن مثل میں دیا. ثمن مثل اس قیمت کو کہتے ہیں جو بازار میں پانی کی قیمت ہے, اس کو یہاں پہ ثمن مثل کہیں گے. یعنی صحیح قیمت میں پانی دے دیا یا پھر تھوڑی سی زیادتی قیمت میں کی اس نے, ہلکی زیادتی. تو اور جو نماز پڑھنے والا ہے جس کے پاس پانی نہیں ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس سے پانی کو خرید سکے بغیر کسی حرج کے, یعنی اس کے پاس پیسے موجود ہے اور پانی کو اگر کوئی وہ خرید لے تو اس میں اس کے لیے کوئی دشواری وغیرہ نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ جو اس نے نماز پڑھی تھی اس کا اعادہ کرنا اس پر لازم ہے, کیونکہ اب ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اس وقت پانی پر قادر تھا. اگرچہ
غالب گمان اس کا یہ تھا کہ پانی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی اب ظاہر ہو گیا کیونکہ اس نے پانی دے دیا، لہٰذا اس کی وجہ سے اب اس پر ظاہر ہو گیا کہ اس وقت بھی اگر وہ پانی مانگتا تو دے دیتا، لہٰذا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس وقت بھی وہ پانی پر قادر تھا۔ جب یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ پانی پر قادر تھا، لہٰذا اس کا تیمم اس وقت ٹوٹ چکا تھا، اور جب تیمم ٹوٹ چکا تھا تو نماز بھی اس کی ٹوٹ چکی تھی، تو اب اسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا یہ ضروری ہے۔ فَإِذَا أَبَى تَمَّتِ الصَّلَاةُ، اور جب اس نے انکار کر دیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی، یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے اس سے پانی طلب کیا اور اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، یا پھر بہت زیادہ قیمت میں وہ پانی دے رہا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی جو اس نے پڑھی تھی۔ وَقَضَا إِذَا أَبَى، اگرچہ وہ اس قیمت کو دینے پر قادر ہے پھر بھی، یعنی بہت زیادہ قیمت میں وہ دے رہا ہے اور وہ اس قیمت کو ادا کرنے پر قادر ہے، پھر بھی اس کی نماز مکمل ہو گئی، اس کو پانی کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَقَضَا إِذَا أَبَى ثُمَّ أَعْطَى لَكِنْ يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُ الْآن، اور ایسا ہی اس وقت بھی ہے جب اس نے انکار کر دیا پھر اس کے بعد اس نے دے دیا، لیکن اس کا تیمم اب ٹوٹ جائے گا، یعنی پہلے جب اس نے نماز کو مکمل کرنے کے بعد پانی مانگا تو اس نے انکار کر دیا تھا، پھر اس کے بعد اس نے پانی دے دیا، یا پھر اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ نماز سے پہلے اس نے پانی کو دیکھا، نماز کے باہر اس نے اس سے پانی مانگا اور اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا، پھر اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی اور نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے پھر مانگا اور پھر اس نے دے دیا، یا بغیر مانگے اس نے دے دیا، تو جو اس نے نماز پڑھی تھی وہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی، لیکن تیمم اس کا اب ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب وہ پانی پر قادر ہو چکا ہے اس کے پانی دینے کی وجہ سے۔ اس وقت قادر نہیں تھا کیونکہ اس وقت اس نے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت منع کیا تھا تو منع کرنے کی وجہ سے پانی پر اس کا قادر نہ ہونا یہ ثابت ہو گیا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے اس کی نماز وہاں پر درست ہو گئی۔ اب وہ پانی دے رہا ہے، لہٰذا اب اس کا پانی پر قادر ہونا یہ ثابت ہو گیا، تو اب جو ہے وہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اور جو نماز اس نے پڑھی تھی وہ نماز اس وقت درست تھی، لہٰذا اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زیادات کے اندر جو کچھ اس مسئلے کے تعلق سے مذکور تھا وہ یہ ہے۔ اقول ان اردت ان تستوعب الاقسام کلها، میں کہتا ہوں کہ اگر تم ان تمام قسموں کا گھیرنا چاہو، ان تمام قسموں کو، یعنی ساری قسموں کو اگر سمجھنا چاہو کہ نماز کے باہر ہو تو اور غالب گمان ہو یا شک ہو تو پانی طلب کرے یا نہ کرے، اور اگر اس نے طلب کیا نہیں کیا اور نماز ایسے پڑھ لی پھر بعد میں اس کے لیے نماز دہرانا ضروری ہے یا نہیں ہے دے گا، تو یہ ساری قسمیں جو ابھی ذکر کی گئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری قسموں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں فعلم انه اذا راى الماء خارج الصلاة وصلى ولم يسأل بعد الصلاة ليظهر العجز او القدرة فعلى ما ذكر في المبسوط لم يجوز سواء غلب على ظنه الاعتاء او عدمه او شك فيها وهي مسألة المتن۔ تو جان لو کہ جب اس نے پانی کو نماز کے باہر دیکھا، یعنی نماز شروع نہیں کی تھی، نماز سے پہلے ہی اس نے کسی کے پاس پانی دیکھ لیا تھا اور اس نے نماز کو ادا کر لیا، تیمم کر کے ہی اس نے نماز مکمل کر لی، نماز پڑھ لی، اور نماز کے بعد اس نے سوال نہیں کیا، پانی نہیں مانگا، نماز کے بعد بھی اس نے پانی نہیں مانگا، نماز سے پہلے بھی نہیں مانگا اور نماز کے بعد بھی نہیں مانگا، تاکہ اس کی عاجزی یا قدرت ظاہر ہو، یعنی پانی مانگ لیتا تو اس کی عاجزی یا قدرت ظاہر ہو جاتی، اگر دے دیتا تو پانی پر قادر ہونا یہ ظاہر ہو جاتا، اور اگر نہ دیتا انکار کر دیتا تو پانی سے عاجز ہونا یہ ظاہر ہو جاتا۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو فعلی ما ذکر فی المبسوط، تو جیسا مبسوط کے اندر ذکر کیا گیا ویسا ہی حکم ہے۔ لم یجوز سواء غلب علی ظنہ الاعتاء او عدمہ او شک فیہا، کہ اس کے لیے نماز ادا کرنا یہ جائز نہیں تھا، جو اس نے نماز ادا کی وہ درست نہیں ہے، برابر ہے کہ غالب گمان اس کا دینے کا ہو یا نہ دینے کا ہو یا پھر شک ہو اس کے اندر، اور یہی متن کا مسئلہ ہے۔ یعنی جب اس نے نماز کے باہر پانی دیکھا اور اس نے پانی طلب نہیں کیا، وضو کر کے تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد بھی اس نے نہیں مانگا، اگر مانگ لیتا تو اس کی عاجزی یا قدرت ظاہر ہو جاتی، لیکن اس نے نہیں مانگا، تو اس کی وجہ سے اس کی نماز یہ درست نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا تیمم کرنا درست تھا۔ اگر وہ مانگ لیتا اور انکار کر دیتا
تو اس کا تیمم کرنا بھی درست ہوتا اور اس کی نماز بھی درست ہو جاتی. لیکن اس نے نہیں مانگا تو اس سے یہ بات پتہ نہیں چلی کہ پانی پر قادر تھا یا نہیں تھا. اسی وجہ سے اب یہ جو اس نے نماز ادا کی تھی وہ نماز درست نہیں ہوگی اور تیمم بھی اس کا درست نہیں تھا. اور یہاں پہ حکم برابر ہے کہ برابر ہے اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ دے دے گا یا غالب گمان یہ ہو کہ نہ دے گا یا پھر شک ہو اس کے اندر تو بھی. یعنی نماز کے باہر یا نماز کے بعد بھی اسے یہ لگا کہ پانی دے دے گا یا پھر یہ لگا کہ پانی نہیں دے گا یا پھر دونوں کے درمیان میں اسے شک ہوا, تب بھی تینوں ہی صورتوں کے اندر حکم یہی ہے کہ اگر اس نے پانی کو طلب نہیں کیا تو اس کی نماز درست نہیں ہوئی. یہ متن کا مسئلہ ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ متن کا مسئلہ ہے. اس سے انہوں نے صرف موضوع مراد لیا ہے کہ پانی کو طلب کرنے سے پہلے کا حکم کیا ہے, یہ صرف انہوں نے مراد لیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ متن کا مسئلہ ہے, ورنہ متن کے مسئلے میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی کو طلب کرنے سے پہلے نماز ادا کرنا یہ جائز ہے ان کے خلاف, صاحبین علیہ رحمہ کے خلاف. تو ایسا تو نہیں ہے یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا, یہ تو ایسا نہیں ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے صرف اس سے یہ مراد لیا ہے کہ اگر پانی کو طلب کرنے سے پہلے نماز ادا کی تو یہ درست ہے یا نہیں ہے, اور پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا یہاں. وَإِذَا رَأَىٰ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ بَعْدَهَا فَقَضَىٰ, اور اس نے نماز کے اندر پانی کو دیکھا اور نماز کے بعد اس نے سوال نہیں کیا تو بھی ایسا ہی حکم ہے. یعنی نماز کے اندر اس نے پانی کو دیکھا تو بھی اس کے بعد یہ لازم ہے, اگر وہ شخص نماز کے بعد بھی موجود ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ پانی کو طلب کرے اس سے. اگر اس نے طلب نہیں کیا تو چونکہ عاجزی اور قدرت ظاہر نہیں ہوئی, لہٰذا یہاں پر بھی اس کی نماز درست نہیں ہوئی. وَإِنْ رَأَىٰ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَصَلَّىٰ ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِنْ أَعْطَىٰ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَبَىٰ تَمَّتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ ظَنَّ الْإِعْطَاءَ أَوِ الْمَنْعَ أَوِ الشَّكَّ فِيهِمَا. اور اگر اس نے نماز کے باہر پانی کو دیکھا اور سوال نہیں کیا اور نماز ادا کر لی, پھر اس نے سوال کیا تو اگر اس نے پانی کو دے دیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی, اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کی نماز مکمل ہو گئی. برابر ہے کہ اس کا گمان دینے کا ہو یا نہ دینے کا ہو یا پھر دونوں میں شک ہو. یعنی نماز کے باہر اس نے پانی کو دیکھا, نماز اس نے شروع نہیں کی تھی ابھی, اور ابھی اس نے کسی کے پاس پانی دیکھ لیا اور اس سے پانی نہیں مانگا اور تیمم کر کے اس نے نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد پھر اس نے پانی کو طلب کر لیا. اس سے پہلے جو مسئلہ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ پانی کو اس نے طلب نہیں کیا, لیکن یہاں پر اس نے اگر پانی کو طلب کر لیا تو اگر وہ پانی کو دے دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو گئی, اور اگر انکار کر دیتا ہے تو نماز مکمل ہو گئی. برابر ہے کہ اس کو گمان دینے کا ہوا ہو یا نہ دینے کا ہوا ہو یا پھر دونوں میں شک ہو گیا ہو. تو تینوں صورتوں میں حکم برابر ہے کہ اگر اس نے نماز کو تیمم کر کے ادا کی, اس سے پہلے پانی کو دیکھ چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے نماز کو تیمم کے ذریعے سے ادا کی اور پھر نماز کے بعد اس نے پانی مانگا, تو اگر وہ دے دیتا ہے تو نماز باطل ہو گئی, کیونکہ اس صورت میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس وقت بھی یہ پانی پر قادر تھا, کیونکہ اس وقت بھی اگر یہ مانگتا تو پانی دے دیتا. یہ تو پانی پر قدرت ظاہر ہو گئی, اس وجہ سے اس کی نماز باطل ہو گئی. اور اگر انکار کر دے تو یہ بات ظاہر ہو جاتی کہ پانی پر وہ قادر نہیں تھا, لہذا اس کی وجہ سے اب اس کی نماز جو اس نے پڑھی تھی وہ مکمل ہو گئی. اور سوال کرنے کے بعد دے دینے یا پھر انکار کر دینے کی صورت میں غالب گمان یا پھر شک کا کوئی بھی دخل نہیں ہے, یہاں اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا. تینوں ہی صورتوں میں حکم ایک ہی ہوگا. وَإِنْ رَأَىٰ فِي الصَّلَاةِ فَكَمَا ذُكِرَ فِي الزِّيَادَاتِ, اور اگر اس نے نماز کے اندر دیکھا تو جیسا زیادات کے اندر ذکر کیا گیا کہ اگر غالب گمان نہ دینے کا ہو یا پھر شک ہو تو نماز کو جاری رکھے, اور اگر غالب گمان اس کا دے دینے کا ہو تو نماز کو توڑ دے اور اس سے نماز کے بعد وہ طلب کرے پانی کو, نماز توڑنے کے بعد پانی کو طلب کرے. لیکن یبقی صورتان, لیکن دو صورتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں. احدہما انہ قطع الصلاۃ فیما اذا ظن المنع او شک فسالہ ان اعطى بطل تیممہ وان ابى فهو باق. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس نے نماز کو اس صورت میں توڑ دیا جب اسے نہ دینے کا گمان غالب تھا, یعنی پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کر کے نماز کو شروع کر دیا تھا. درمیانے نماز میں اس نے کسی کے پاس پانی دیکھا اور اسے یہ لگا کہ میں اس سے پانی مانگتا ہوں تو یہ نہیں دے گا, یا پھر اس سے شک ہوا کہ دے گا یا نہیں دے گا, کچھ پتہ نہیں. تو وہاں پر اگر اس نے نماز کو توڑ دیا, حالانکہ وہاں
حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے، توڑے نہ. لیکن اگر اس نے توڑ دیا تو توڑنے کے بعد پھر اس نے سوال کیا اس سے پانی مانگا جس کے پاس تھا، تو اگر وہ پانی دے دیتا ہے تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو تیمم ابھی باقی ہے، اور نماز وہ تو پہلے ہی توڑ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر پانی دے دیتا ہے تو اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے تو ابھی اس کا تیمم باقی ہے، اسی سے وہ نماز پھر سے دوبارہ پڑھ سکتا ہے. وَالْأُخْرَى أَنَّهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فِيمَا إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ يُعْطِي ثُمَّ سَأَلَهُ فَإِنْ أَعْطَى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَبَى تَمَّتْ. اور دوسری صورت یہ کہ اس نے نماز کو مکمل کر لیا اس صورت میں جب کہ اسے غالب گمان تھا کہ وہ دے دے گا، پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا تو اگر وہ دے دے تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر انکار کر دے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی. یعنی دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نماز کو شروع کر دیا تھا تیمم کر کے، درمیانے نماز میں اس نے کسی کے پاس پانی دیکھا، لیکن اسے یہ لگا کہ پانی اگر میں اس سے مانگتا ہوں تو یہ دے دے گا، کیونکہ غالب گمان اس کا یہی ہوا کہ وہ پانی دے دے گا. تو ایسی صورت میں حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور اس سے پانی مانگے. لیکن اگر اس نے اپنی نماز کو ایسے ہی مکمل کر لیا، توڑا نہیں بیچ میں، پھر نماز کو مکمل کرنے کے بعد اس نے اس سے پانی مانگا، تو اگر وہ پانی دے دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو گئی، اور اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہو گئی. لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّحَرِّي، کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا گمان یہ خطا تھا، غلطی تھی، تحری کے مسئلے کے برخلاف. یعنی تحری کے مسئلے میں کیا ہے کہ اگر کسی پر قبلہ مشتبہ ہو جائے، یعنی کسی کو معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو ایسی صورت میں حکم میں کیا ہے کہ وہ جس جانب بھی دل جمے تحری کرے، اور جس جانب دل جمے اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کر لے. پھر کسی جانب اس کا دل جما اور اس نے نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد اگر اسے یہ معلوم ہوا کہ جس طرف اس نے رخ کر کے نماز ادا کی ہے وہ غلط تھا، قبلہ نہیں تھا وہ، پھر بھی اس کی نماز مکمل ہو گئی، دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں اگر کوئی تیمم کر لے یہ گمان غالب کر کے کہ یہ پانی نہیں دے گا، یہ گمان غالب کر کے پہلے اس نے تیمم کر لیا، اس کے پاس پانی نہیں تھا اس لیے، اور اس کے بعد اس نے نماز کو شروع کر دی، نماز میں اس نے پانی دیکھا لیکن اسے غالب گمان یہ ہوا کہ وہ پانی نہیں دے گا، تو اس نے نماز کو ایسے ہی مکمل کر لیا، اور پھر اس کے بعد پانی مانگا اور اس نے پانی دے دیا، تو یہاں پہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا. اور مسئلہ تحری میں ایسا نہیں ہے، نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ مسئلہ دونوں جگہ پر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس نے اپنے ذہن سے سوچا کہ دے گا یا نہیں دے گا، اور اسے لگا کہ نہیں دے گا، تو اس نے اپنی نماز کو ایسے ہی پڑھ لیا بغیر مانگے. اور وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اسے پتہ نہیں کس طرف قبلہ ہے، اور اس نے سوچا اور تحری کیا، اور ایک طرف اس کا دل جم گیا کہ اسے لگا کہ ہاں ادھر ہی قبلہ ہو سکتا ہے، تو اس نے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی. پھر اس کے بعد وہاں پر تیمم والی صورت میں نماز کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پانی دے دیتا. جب اس نے اس سے مانگا اس نے دے دیا، تو اسے یہ معلوم ہوا کہ اگر میں اس وقت مانگتا تو دے دیتا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے پتہ چلا کہ وہ جس طرف اس نے رخ کر کے نماز ادا کی تھی وہ رخ غلط تھا، وہ قبلہ نہیں تھا، کسی اور جانب قبلہ تھا، تو یہاں پر بھی اس نے غلط جانب رخ کر کے نماز ادا کی، اور وہاں پر بھی اس نے غلط سوچ کر کے اس نے نماز کو مکمل کیا، حالانکہ وہ پانی دے دیتا اگر یہ مانگتا تو دونوں صورتیں بالکل ایک جیسی ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ پہلی والی صورت میں نماز جو ہے وہ باطل ہو جا رہی ہے اور دوسری والی میں باطل نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ تحری والے مسئلے میں نماز کا دہرانا یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن پہلی والی صورت میں نماز کو دہرانا یہ ضروری ہے. تو ایسا کیوں ہے، دونوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ ظَنَّهُ كَانَ خَطَأً، کیونکہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کا گمان جو ہے وہ خطا تھی. اس نے جو سوچا کہ یہ پانی نہیں دے گا، وہ اس کا گمان کرنا غلط تھا. ٹھیک ہے، برخلاف مسئلہ تحری کے. مسئلہ تحری میں ایسا نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ حِينَئِذٍ فِي جِهَةِ التَّحَرِّي إِصَالَةً، کیونکہ قبلہ اس وقت
جہت تحری ہے اصل کے اعتبار سے، یعنی جب کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس جانب قبلہ ہے، جب کسی کو معلوم نہیں ہے اور وہ تحری کرتا ہے، تحری کر کے ایک دائیں جانب اس کا دل جم جاتا ہے اور اسی طرف وہ رک کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے حقیقت میں وہی جانب قبلہ بن جاتا ہے کہ جس جانب اس کا دل جمتا ہے اس وقت اس کے لیے وہی قبلہ بن جاتا ہے، گویا کہ اس نے قبلہ ہی کی طرف رک کر کے نماز ادا کی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں جہت تحری ہی اس کا قبلہ بن جاتا ہے۔ اور وہاں ہونا الحکم دائر علی حقیقت القدرت والعجز، اور یہاں پر حکم یہ دائر ہے قدرت اور عاجزی کی حقیقت پر۔ یہاں یعنی تیمم والے مسئلے میں جب اس کے پاس پانی نہیں ہے، کسی دوسرے کے پاس اس نے پانی دیکھا، تو وہاں پر حکم جو ہے وہ بدلتے رہتا ہے، اگر یا تو حقیقت قدرت پائی جاتی ہے یا پھر عاجزی پائی جاتی ہے، یعنی پانی پر یا تو قادر ہوتا ہے یا قادر نہیں ہوتا ہے۔ اصل جو ہے یہاں پر یہی ہے، وہاں پر اصل یہ نہیں ہے کہ قبلہ جس جانب ہے وہ ہے، بلکہ اصل وہی ہے جس جانب اس کا دل جمع، اور یہاں پہ اصل یہ نہیں ہے کہ اس کا گمان ہوا کہ دے دے گا، تو یہ گمان ہی اس کے لیے حقیقت بن جاتا ہے پانی پر قادر نہ ہونے کا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر جو ہے جہت تحری حقیقت میں قبلہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو حقیقت ہے وہ قادر ہونا یا نہ ہونا ہے، یہی دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایک وقت میں پائی جا سکتی ہے، دونوں تو ایک ساتھ نہیں پائی جا سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک ہی پائی جائے گی۔ فَأُقِیمَ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَقَامَهُمَا تَيْسِیرًا، تو غلبہ ظن کو ان دونوں کے مقام میں کر دیا گیا، ان دونوں کے قائم مقام کر دیا گیا آسانی کے لیے۔ یعنی جو غالب گمان کو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کا غالب گمان یہ ہوا کہ وہ پانی دے دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پر قادر ہے، اور اگر غالب گمان یہ ہوا کہ نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی سے عاجز ہے۔ تو اس کو صرف آسانی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر غالب گمان اس کا یہ ہے تو یہ سمجھ کر کہ وہ قادر ہے، غالب گمان اگر اس کا یہ ہے کہ وہ دے دے گا تو یہ سمجھ کر کہ وہ پانی پر قادر ہے، اپنی نماز کو توڑ دے، اور اگر غالب گمان اس کا یہ ہے کہ وہ پانی نہیں دے گا تو یہ سوچ کر کہ وہ پانی سے عاجز ہے، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ تو یہاں پہ جو غالب گمان کا اعتبار کیا گیا ہے وہ صرف اس کو قائم مقام کرنے کے لیے اور آسانی کے لیے لوگوں کے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت جو ہے وہ غالب گمان نہیں ہے، غالب گمان کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کے قائم مقام رکھا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ پانی پر قادر ہے یا نہیں ہے، قادر ہوگا یا عاجز ہوگا۔ اگر قادر ہے تو تیمم جائز نہیں ہے، اور اگر تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو وہ نماز درست نہیں ہے، اور اگر وہ عاجز ہے تو وہ صحیح ہے، نماز اس کا ادا کرنا تیمم کر کے یہ صحیح ہے۔ لیکن اب ہر کسی پر غیب تو ظاہر ہے نہیں کہ وہ جان لے گا کہ وہ قادر ہے یا نہیں ہے نا، یعنی حقیقت جان لے گا کہ وہ پانی دے گا یا نہیں دے گا، وہ تو بس اپنے ذہن سے یہ سوچ سکتا ہے کہ دے گا یا نہیں دے گا، صرف اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو غالب گمان کا اعتبار کیا گیا ہے وہ صرف آسانی کے لیے کیا گیا ہے۔ تو اصل میں اگر کوئی غالب گمان یہ کرتا ہے کہ وہ پانی دے دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پانی پر قادر ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو صرف آسانی کے لیے ایسا قرار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو غالب گمان یہ ہو جائے کہ وہ دے دے گا تو وہ اپنی نماز کو توڑ دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی کو وہ دے دے، ٹھیک ہے، اس کا گمان صحیح ہو تو پانی ہو سکتا ہے وہ دے دے، لہٰذا اپنی نماز کو وہ توڑ دے۔ فَإِذَا ظَهَرَ خِلَافُهُ لَمْ يَبْقَ قَائِمًا مَقَامَهُمَا، تو جب اس کا خلاف ظاہر ہوا تو وہ اس کے قائم مقام نہیں رہ جائے گا، یعنی جب اس نے غالب گمان یہ کیا تھا کہ وہ دے دے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کہا گیا ہے، حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، کیونکہ اس وقت وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کو دے دے، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ اس وقت پانی پر قادر تھا، ٹھیک ہے، اگر وہ دے دے گا حقیقت میں تو یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ پانی پر قادر تھا، لہٰذا جو اس نے نماز پڑھی تیمم کر کے وہ نماز اس وقت اس کا پڑھنا درست نہیں تھا، کیونکہ وہ پانی پر قادر تھا۔ لیکن اگر وہ بعد میں نماز کو توڑتا ہے اور اس سے پانی مانگتا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس وقت پانی پر قادر نہیں تھا، لیکن اس کے گمان کے حساب سے وہ اس وقت پانی پر قادر تھا۔ تو جو غالب گمان ہے اس کو آسانی کے لیے ان دونوں کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ غالب گمان اگر عطا کرنے کا ہو تو اس کو قائم مقام کیا گیا ہے حقیقت قدرت کے، اور اگر غالب گمان اس کا عطا نہ کرنے کا ہو تو اس کو قائم مقام کیا گیا ہے عاجزی کے، یعنی اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ دے دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی پر قادر ہے، اور اگر غالب گمان اس کا یہ ہے کہ وہ نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی سے عاجز ہے۔ تو ان دونوں کو جو قائم مقام کیا گیا ہے ان دونوں کے، وہ صرف آسانی کے لیے کیا گیا ہے، لیکن یہ بات بھی
سمجھ لیجئے کہ قائم مقام جو ہے اور خلیفہ جو ہے وہ اس وقت تک معتبر ہوتا ہے جب تک اصل کو مراد لینا ممکن نہ ہو. جب تک اصل متعذر ہو تب تک مجاز اور خلیفہ کو مراد لیا جاتا ہے اور اس کا سہارا لیا جاتا ہے. لیکن جب اصل متعذر نہ ہو اور اصل ظاہر ہو جائے تو پھر خلیفہ اور قائم مقام کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ جب اس نے پانی اس سے مانگا اور اس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ پانی دے گا یا نہیں دے گا. اگر پانی دے دیتا ہے تو ظاہر ہو گیا کہ وہ قادر تھا, اور اگر پانی نہیں دیتا ہے تو ظاہر ہو گیا کہ وہ عاجز تھا. تو اب جب حقیقت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تو اب خلیفہ اور قائم مقام کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ یعنی غالب گمان جو اس نے کیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا اب اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے دونوں مسئلوں میں فرق یہ ہے کہ تحری والے مسئلے میں وہاں پہ جہت تحری ہی حقیقت بن جاتی ہے, لیکن یہاں پہ غالب گمان حقیقت نہیں بنتی ہے, بلکہ غالب گمان صرف حقیقت جو کہ قدرت ہے یا پھر عاجزی ہے اس کے قائم مقام ہے. اگر اس کا غالب گمان عطا کرنے کا ہو تو یہ حقیقت قدرت کے قائم مقام ہو جاتی ہے, اور اگر اس کا گمان عطا نہ کرنے کا ہو تو یہ عاجزی کے قائم مقام ہو جاتی ہے. تو یہ قائم مقام ہونا صرف آسانی کے لیے قرار دیا گیا ہے, اور بعد میں اگر اس پر یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ پانی پر قادر تھا یا نہیں تھا تو چونکہ یہاں پر اصل چیز جو ہے وہ پالی گئی اور اصل ظاہر ہو گیا, لہٰذا اب خلیفہ کا اور غالب گمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی وجہ سے ان سارے مسئلوں کے اندر جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ وہ پانی دے دیتا یا نہ دیتا تو اس وقت شک غالب گمان اور شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ, اور اس کے ذریعے سے جو چاہے فرض و نفل ادا کرے امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف. یعنی تیمم کے ذریعے سے ایک مرتبہ تیمم کر لے اور پھر اس کے بعد اس سے جتنی فرائض و نوافل ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف, کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے. وہ صرف اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکتا ہے جس کے لیے اس نے تیمم کیا ہے, کیونکہ اس سے پہلے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ تیمم جو ہے یہ خلف ضروری ہے ان کے نزدیک, لہٰذا جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہی ضرورت ہے کہ اس وقت کی جو نماز ہے وہ اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے, قضا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو بس اس وقت کی فرض نماز وہ ادا کر سکتا ہے, اور نوافل وغیرہ وہ ادا کر سکتا ہے. یعنی تیمم کرنے کے بعد نوافل جتنی چاہے وہ ادا کر سکتا ہے, لیکن فرض نماز صرف ایک ہی وقت کی وہ پڑھ سکتا ہے, اس سے زائد نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر دوبارہ دوسری نماز پڑھنی ہے فرض نماز تو اس کے لیے دوبارہ تیمم کرنا یہ ضروری ہے.